الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من جانت بالرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے بیان میں جو موضوع عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرما کر مخلوق کو بندگی کی حقیقتوں سے آشنا بھی فرمایا، اور ایسا موقع بھی آ گیا کہ اس ساری عطا کے بعد مخلوق روز محشر حساب کتاب کے دن عذر پیش نہیں کر سکے گی کہ ایسا علم یا ایسی شناسائی جو اللہ رب العالمین سے حقیقی بندگی کے معنوں سے آشنا کرتی نصیب ہونے کا موقع نہیں ملا یا میسر نہیں آیا۔ پھر اللہ کریم نے اس حق اور اس حق کے پہنچنے کے اہتمام کے ساتھ اس پر اپنی شہادت بھی ارشاد فرمائی کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل علیک، کہ اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا اس کی حقیقت پر، اس کی سچائی، اس کی صداقت پر اپنی شہادت ارشاد فرمائی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہمارا پچھلا جمعۃ المبارک کا بیان جو ہے وہ مکمل ہوا، تو اس سے متصل آیا کریمہ جو ہے وہ میں نے تلاوت کرنے کی آج شہادت حاصل کی ہے کہ اللہ کریم نے اہتمام فرما دیا، اہتمام حجت بھی ہو گیا، کسی کا اعتراض باقی نہ ہوگا روز محشر جب سوال ہوگا۔ تو اس ساری عطا کے بعد اللہ رب العالمین نے ذاتی شہادت تک کا ارشاد فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ اس سے تجاوز، جس حصے میں لوگ جو تجاوز پر ہوں گے وہ کیا ہوں گے اور ان کی سوچ یا حالات کیا ہوں گے۔ تو فرمایا یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہاں دو باتیں ارشاد فرمائیں گی۔ سب سے پہلے تو موضوع اگر بات کیا جائے تو اتنا سارا حق پہنچنے کے بعد پھر جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، مقابل آ گئے، وہاں دو باتیں آئیں۔ ایک تو ذاتی انکار کا کرنا ہے، اور پھر ایک اس انکار کو قائم کرنے کے لیے پھر مخلوق کو اس طرح کی مجبور کرنا، مخلوق کو غلط رہنمائی دینا، چاہے وہ زبردستی کی ہے چاہے وہ سازش کی ہے، لیکن اس ظلم کے ساتھ مخلوق کو شامل کرنا۔ ایک تو خود ظلم کیا کہ کفر کیا، پھر اس کفر کے ساتھ مخلوق کو اس کفر میں ڈالنے کے لیے ایک جو مزید کاوش اور کوشش ہے وہ بھی اختیار کی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو بے شک وہ دور کی جو گمراہی ہے اس میں جا پڑے۔ اب دور سے مراد جو ہے عموماً آپ بات کریں تو ہم کبھی بھی فاصلے پر جب بات کرتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یا یہ آبادی جو ہے یا یہاں جو کام ہے یہ قریب ہے، تو جس بات کو ہم سمجھیں کہ ہماری دسترس سے ہی باہر نکل جا رہا تھا ہم کہتے ہیں یہ بہت دور ہے، بہت فاصلہ ہے، ایسا فاصلہ ہے جسے پہنچنا محال ہے، مشکل ہے۔ تو کفر جو ہے یہ ایسا ظلم ہے کہ اس میں بخشش کا کبھی کوئی حصہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی راہ کا مسافر اسی ظلم میں ڈوبا ہوا اور مخلوق کو ڈباتا ہوا جب اس دائرے دنیا سے چلا جائے گا تو پھر عبدالآباد جو ہے اس کی سزا رہے گی۔ عبدالآباد وہ جو دوزخ کا مکین ہوگا، راحت اور خوشی حاصل نہیں کر سکے گا عبدالآباد زندگی کی۔
تو جب اس حق کے پہنچنے کے بعد انکار کی بات آتی ہے تو نہ صرف وہ انکار ذاتی حیثیت تک رہتا ہے بلکہ اللہ کریم کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر جب بندہ اس ظلم میں جاتا ہے تو وہ اس پر نہیں رکتا کہ اپنے حصے کا ظلم ہی بھگتے، پھر وہ پورے معاشرے میں چاہتا ہے کہ وہ جو میں چاہتا ہوں۔ اس کے ذیل میں ایک ضمنی بات میں ذہن میں آتی ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، دینی احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن دکھ تب اس سے بھی اور زیادہ بڑھ کر محسوس ہوتا ہے جب ہم با عمل بھی نہیں ہیں اور جو عمل کر رہا ہے اس پر اعتراض کا بھی سبب بنتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ خود عمل نہیں کر رہے۔ میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ ذکر کا اختیار کرنا، تو انہوں نے کہا جی وہ ذکر کو نہیں مانتے، تو اس پر ان کا اعتراض۔ میں نے کہا درست۔ نماز پڑھتی ہیں؟ کہتے جی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا جی نماز پر کیا اعتراض ہے؟ تو وہ بات کا جن سے عرض کر رہا تھا وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم گرتے 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 کہاں اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ اللہ کریم کی عبادات کا اختیار کرنا تو کجا، اس کے اختیار کرنے کی مخالفت تک چلے گئے ہیں۔ تو جب بندہ حق سے دور ہوتا ہے اور نہ حق کی طرف جاتا ہے تو مزید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خرافات میں دھنستا چلا جاتا ہے اور اپنی بدبختی اور بدنصیبی جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ایسے حالات سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ جو اس حق کو جس کی عطا میں شہادت رب العالمین ہے اور اللہ کریم کی ملائکہ کی شہادت بیان فرمائی گئی ہے نہیں اختیار کرے گا تو وہ بہت دور گمراہی پر چلا گیا، ایسی گمراہی پر چلا گیا جہاں کی واپسی محال ہے۔ پھر یہاں ایک اور اصول عرض کر دوں کہ انابت الہی شرط ہے۔ اللہ کریم اللہ جل شانہ کی طرف جو جانا ہے اس کے لیے انابت شرط ہے کہ بندہ چاہے تو صحیح، اور جب اس چاہ کا اس حد تک بگڑ جائے کہ وہ مقابل آ جائے تو بلا شبہ وہ اتنی دھتکار ہے کہ وہ مزید خرابی اور خرافات میں دھنستا چلا جائے گا، نہ صرف خود ڈوبے گا، جو اس کے قریب جائے گا اس کو بھی ڈوبانے کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ تو جو ہمیں اس آیا کریمہ سے سیکھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمی بیشی جو ہے اسے دور کیا جائے، نہ کہ اپنی کمی بیشی کے ساتھ پھر جو دین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں مخلوق انہیں روکنے کا سبب کریں، یہ مزید ظلم ہوگا اپنے آپ پر۔ تو اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائی رکھیں، اور بندے مومن پر تو اس کا احسان ہے کہ وہ آخری ٹوٹتی سانسوں میں بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ منظور ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی جو ہے اسے دور کر لینا چاہیے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ خیر ہے میں تو ابھی زندگی ہے گناہ کرتا رہوں، خیر ہے کوئی بات نہیں، جب قریب آئے گا موت کا وقت تو معافی مانگ لوں گا۔ میاں کیا معلوم ہے جو سانس لی ہے یہ دوبارہ سانس آنا نصیب ہو یا نہ ہو، جو سانس نکلی ہوا جو سانس خارج کی ہے ایسا نہ ہو کہ دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ تو یہ وہ دھوکہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ پھر اس موضوع کو کہ اس غلطی اور گناہ کے جو بحر میں رہنا ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر اس زندگی کی قیمتی ہونے کا احساس جب ہوگا جب یہ سمجھ آئے کہ یہ لمحات ضائع کرنے کے نہیں ہیں، یہ لمحات اللہ کریم کے قرب حاصل کرنے کا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو، اور وہ سارے وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے بیان فرما دیے، عذر کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں عمل نہیں کیا۔ اور جب ان گمراہی کی اور ان حصوں کی بات کریں گے تو اس کی ذمہ داری بھی اس فرد پر ہے جو مخاطب ہے، کیونکہ وہ خود چاہ رہا ہے، اللہ کریم نے مجبور نہیں فرمایا کہ وہ ضرور کفر کرے، اللہ کریم نے تو اتنا بڑا سبب دیا کہ اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اپنے کلام سے نوازا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ یہ کیسا بڑا احسان ہے رب کریم کا۔ پھر اس عبادت کے لیے ترقی درجات اور اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب جو ہے اس کے سبب دیے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور تعمیل حکم جو ہے وہی حیات ہے ان کی،
اور دوسرا حصہ ان کے پاس فیصلے کا ہے نہیں، سوچ ہی نہیں ہے، جنبش ہی نہیں ہے، لیکن اس سارے کے ساتھ جہاں جس سطح پر پیدا فرما دیا وہ اس سطح پر ہے۔ یہ جو بشر کو قرب الہی کی ترقی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، یہ بہت الگ پہلو ہے، یہ بہت کرم اور احسان ہے کہ پیدا فرمایا، سبب دیے، آج سبب پر چل۔ اور ہمارا چلنا، میں تو جب اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو اپنا حال دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ جس سے جو کھڑا نہ ہو سکتا ہو، وہ جب چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ وہ لڑکھڑا رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے۔ راہ حق پر ہم جیسے کمزور لوگوں کا چلنا تو اس بچے سے بھی کمزور ہے جو لڑکھڑاتا ہوا گر رہا ہے۔ وہ رب کریم ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہماری عبادات کو وہ شرف قبولیت عطا فرما دے، اس قابل نہیں ہے جو اس کی شان ہے۔ تو اس سارے کے حصے میں مخاطب کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کیا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اللہ ان لوگوں کو کبھی نہ بخشیں گے اور نہ ان کو کوئی راہ دکھائیں گے۔ اسی آیا کریمہ کو مزید تنبیہ میں ارشاد فرمایا، مزید اس پر تنبیہ فرما دی گئی کہ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کیا۔ اب کفر بجائے خود ظلم ہے، اور جب مزید فرمایا کہ اور ظلم کیا تو جہاں تک ان کی دسترس گئی، جہاں تک ان کے اثرات گئے، وہاں تک وہ خرابی اور ظلم گیا۔ آپ غور فرمائیں کہ کہیں بھی کوئی شے خراب پڑی ہو تو اس کا تعفن جو ہے وہ اس پورے جو جگہ ہے اس ساری جگہ کو متاثر کرتا ہے، اور کہیں خوشبو ہو تو خوشبو بھی جو گرد گرد جگہ ہے یا حصہ ہے، ہوا ہے، فضا ہے، اس کو معطر کرتی ہے، اور خوشبو کا ہونا سحر کن ہوتا ہے، اور تعفن جو ہے اس کا ہونا وہ دکھ اور تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر ایک وہ شے جو ایک جگہ تو موجود ہے دوسری جگہ کے لیے غیر مری ہے، اس کا احساس اثر دے رہا ہے، اور جو مخاطب ہے اس کائنات میں جسے نعمت عطا فرمائی، اس کی بہتری جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کی خرابی جو ہے اور اس کا جو ظلم ہے وہ بھی معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر اس ظلم میں صرف اتنا حصہ نہیں ہے کہ اس ظلم میں وہ دوسری جو اپنی جیسی مخلوق ہے اس کو، بلکہ اس جو کائنات میں اس خلق کا جو نظام ہے اس میں بھی متاثر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جو وہ غلطی اور گناہ کرتا ہے، یہ جو اللہ کریم نے اس کی خدمت پر معمور مخلوق فرما دیے، ان تک اس کے ظلم کا اثر جاتا ہے، اور خرابیاں اور طوفان اور زمین پر جو زلزلے اور طرح طرح کی جو حادثات پیدا ہوتے ہیں اور حوادث کا انسان جو ہے وہ نظر ہونا شروع ہے، یہ ساری چیزیں ان کا بھی اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کو کبھی نہیں بخشش نصیب ہوگی۔ اللہ کریم معاف فرمائے، اللہ پاک نے فرمایا ان کو کبھی بخشش نصیب نہیں ہوگی۔ یہ جب حقائق کھلیں گے، یہ پردہ ہٹے گا اور سمجھ آئے گی کہ کتنا حق فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس بات کی اس درجے کی ادراک ہوگی کہ اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ اپنے اعمال کی سزا میں کتنا بڑا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے خود کاوش کی۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیان میں اس موضوع یا ایسے موضوعات پر بات کرتے تھے تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ کا جو راہ ہے یہ آسان نہیں ہے، جنت کا راہ آسان ہے، دوزخ مشکل ہے، اور جو دوزخ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سہل نہیں ہے، وہ مشکل ہے، اور پورا زور لگا کر کو دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو جا رہا ہے، اس لیے کہ کسی برائی میں بھی آپ دیکھ لیں آسانی نہیں ہوتی۔ حق جو ہے اس کا اختیار کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور حق کے ساتھ اپنی جو انر سیلف ہے، اپنی جو سوچ اور اپنی ذات کی ایک اندر ہے
وہ بھی ساتھ ہوتی ہے، ایک خوشی بھی ہوتی ہے، محسور کن کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب بندہ غلطی اور گناہ کر رہا ہوتا ہے، اندر سے بھی تنگی ہوتی ہے، معاشرے میں اور گرد و پیش کا بھی خوف ہوتا ہے، اور چوری اور چکاری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ بندہ سیدھا جا کر اس نے کچھ چیز اٹھا لی، اس کے لیے بے شمار تردد ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ کے جو مسافر ہیں وہ پورا زور لگا کر دوزخ جاتے ہیں، اور جنت کا راستہ تو فرماتے تھے سہل اور آسان ہے. اللہ کریم ہمیں ہدایت کا سبب فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہاں یہ وعید ہے کہ ان کو کبھی بخشش نہ ملے گی اور نہ ان کو کوئی راہ دکھائیں گے. اب اس ہدایت کا نہ نصیب ہونا ان کے اپنے کردار کے سبب ہے. جیسے کسی کامیابی پر انعام ملتا ہے، اسی طرح جب کوئی ظلم اور تجاوز کرتا ہے، چونکہ ظلم، اگر آپ ظلم کے مفہوم میں جائیں گے تو کسی بھی کام کا غلط طریقے سے کرنا ظلم کے معنوں میں جاتا ہے. اور جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کے مقابل جب آ کر بات کی جائے تو اللہ کریم کے جب مقابل کو آ گیا تو پھر اسے اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے تجاوز پر جا رہا ہے. تو یہ وہ ظلم ہے جسے کبھی بخشش نصیب نہ ہوگی اور پھر ہدایت کا راستہ روک جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی غلطی کی جاتی ہے تو ایک سیاہ نقطہ یا ایک سیاہ دھبا اس کے قلب پر لگ جاتا ہے. مزید اگر غلطی اور کوتاہی ہی کی زندگی اختیار کی جائے تو وہ نقطہ اور سیاہی بڑھتی جاتی ہے. اور اگر معافی کی طلب ہو، معافی کی طلب نصیب ہو جائے اور بندہ عمل صالح کی طرف پلٹ آئے تو وہ دھل جاتا ہے معافی کے سبب. لیکن اگر وہی زندگی رکھے جو مقابل کی ظلم اور زیادتی اور خطا کی ہے تو حتیٰ کہ وہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا پھر اس پر مہر ثبت ہو جاتی ہے، ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی. قرآن کریم ایسے لوگوں کو مردہ بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم اندھا بیان فرماتے ہیں، بہرا بیان فرماتے ہیں، حالانکہ عمومی زندگی میں وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، لیکن قرآن کریم انہیں اندھا اور بہرا اور مردہ بیان فرماتا ہے، حالانکہ زندگی میں وہ چل رہے ہیں. ان کے وجود ان کی قبریں ہو جاتی ہیں، بظاہر وہ چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سبب جو ثبت ہو گئی مہر ان کی کہ انہیں دوبارہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی، تو وہ ایک زندہ لاش ہے. زندگی کی حقیقت تو جب تھی کہ اس کے کچھ زندگی کے پہلو ہوتے، اور زندگی کے پہلوؤں کی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، وگرنہ موت ہی موت ہے. چاہے ظاہراً دنیا کی حیات بھی ہو تو یہ بھی موت سے بدتر ہے. پھر فرمایا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقٌ، کہ ان کو کوئی راہ نہ ملے گی، نہ ان کو کوئی راہ دکھائیں گے. اب اس راہ کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو لِيَهْدِيَهُمْ طریقہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں یا بیان ہو رہی ہے تو ہم صرف اس مخاطب کو دیکھتے ہیں جس وقت جو اس کی شان نزول ہے. اللہ کا کلام ہے، بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی مخلوق کے لیے رہنمائی اور رہبری کا سبب ہے. یہ حق ہے جس کی شہادت رب کریم دے رہے ہیں. تو جب ان موضوعات اور ان حصوں کو دیکھا جائے گا تو جو قاری ہے اسے اپنا حال رکھ کر یہ موضوع دیکھنے چاہیے کہ جو بات میں پڑھ رہا ہوں، جس بات کے ترجمے کو دیکھ رہا ہوں، جس تفسیر کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ جو شرح میں سمجھ رہا ہوں، اس کا میرے حال کے مطابق جو ہے میں کہاں کھڑا ہوں، یہ جو ساری موضوع اور ساری بات ہو رہی ہے. تو بندہ آج کے اپنے اس معاشرے کو دیکھتا ہے کہ کیسی راہ جو ہے نصیب نہیں ہو رہی. کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ کریم نے احسان فرمایا. جس وطن عزیز میں رہ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے
جو اسلام کے نام پر بنی ہے. لیکن جب ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں، اپنی راہوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا کردار وہاں پہنچا چکا ہے ہمیں کہ سارے ملک کا نظام جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے، اور سارے سودی نظام کو آپ اسے کسی دوسری زبان کے تحت پرافٹ کہہ دیں، اسے اپنے الفاظ کے بدل کے ساتھ منافع کہہ دیں، یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب جو ہے اس کے مقابل آ کر جنگ کے طور پر کو کھڑا. اور جب یہ اس خوراک کو ہم کھائیں گے جو حرام ہے، اور اس حرام کی آمیزش ہمارے رگ و پے میں جائے گی، تو آپ غور کریں انسانی وجود جو ہے اس کو خوراک طاقت دیتی ہے، اور یہ طاقت صرف کو دست و بازو میں نہیں جاتی. یہ دماغ جو ہے اس کو بھی وہی خوراک جو ہے وہ طاقت پہنچا رہی ہے، جو دل ہے اس کو بھی وہی خوراک طاقت پہنچا رہی ہے. تو پھر سوچ اور کیفیت جو ہے وہ سہلے نہیں رہتی. جب حرام کی کھانا وجود کو طاقت کا سبب بن رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سوچ بھی جو ہے اس میں بھی تعفن آ جائے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی، اور جو فیصلے ہیں، جو نیت ہے، وہ بھی صالح نہیں رہے گی. اور جب یہ سوچ اور نیت کے پہلوؤں پر بات جائے گی تو پھر خرافات میں زندگی مزید دھنستی چلی جائے گی. اور ہم اپنی سارے موضوعات میں، اپنے حالات کی خرابی میں، اپنے ملک کی بہتری میں ریاست مدینہ کی تو بات کرتے ہیں، مواخات مدینہ کی تو بات کرتے ہیں، اصول نہیں اختیار کرتے. آج جتنی بھی بحث سنی جائے، جتنی بھی بحث دیکھی جائے، ایک بحث ہے کہ یا تو کوئی فریق چور ہے، اور یا تو کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو معیشت جو ہے وہ سب سے مضبوط ہو جائے. بے شک معاشرے کی بہت اہم کڑی ہے معیشت، لیکن معاشرے کو اپنی حدود و قیود میں قائم رکھنا اس معاشی پہلو سے بھی پہلے ضروری ہے جو نظام عدل کے تحت آتا. اگر اس نوزائیدہ ریاست کو دیکھا جائے، مدینہ النبی کو دیکھا جائے، جو بنیاد اسلامی ریاست کی بن رہی ہے وہ ایک مختصر سی آبادی ہے، تو وہاں مواخات مدینہ سے ابتدا دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا مہاجرین و انصار میں کہ جو کچھ انصار کے پاس تھا انہوں نے اپنی سارا حصہ جو ہے اس کو آدھا اپنے بھائی کے ساتھ کر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ معیشت ملی ہے اور اس معیشت کو لے کر سارے بیٹھ گئے. ہر حصہ جو جس قابل تھے انہوں نے اس شعبے میں کام کیا، لیکن اس کام کے کرنے کے ساتھ آپ غور فرمائیں کہ اصول جو ہیں وہ جو وضع فرمائے گئے تھے ان پر بہت سخت پابندی لگائی. یعنی جو قانون ہے اس قانون کا نفاذ بہت سخت تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد مبارکہ کی بھی مثال دی کہ ہاتھ تو کسی خاندان کا کاٹا جا رہا ہے، اگر اس جرم میں میری اولاد بھی شامل ہوتی تو ان کا بھی ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا. ہم غیر مسلم کا تو گفتگو جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ممالک کی جنگ میں، جنگ عظیم میں جب انگلینڈ پر بمباری ہوتی تھی جرمن کی، وہاں کی تو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں انہوں نے کہا اس وقت کہ کیا اس ساری تباہی کے باوجود ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں یا نہیں. تو ان اصولوں کو نہیں دیکھتے جن اصولوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں یہ باتیں بیان کرتے ہیں، وہ تو ہماری میراث ہے. اور اگر ہم اسی سود در سود میں چلتے رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کبھی خوشحالی کی طرف پلٹ سکیں، چونکہ یہ وہ اصول ہیں جو اللہ کریم نے دیے ہیں. اور اسلام جو ہے یہ دماغ سے ماننا نہیں جاتا، یہ مانا دل سے جاتا ہے، کیونکہ دماغ دلائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، شرائط دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی تسلیاں و تشفیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنی مشاورت دے رہا ہوتا ہے، فیصلہ پھر بھی دل نے کرنا ہوتا ہے. تو جو کیفیت یا حال دل کی ہے اس میں جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو پہچان ہے حق کی وہ پھر ایمان نصیب ہونے کا سبب بنتا ہے. لیکن اللہ کریم نے کوئی شے چھوڑی نہیں ہے جو خود جواز یا نہیں مہیا کر رہی کہ اسلام کے حق ہونے کا. آپ اسی کلام ذاتی کو دیکھ لیں، اس کے اصول و ضوابط کو دیکھ لیں کہ کوئی اصول 14 صدیاں ہو گئی ہیں، کوئی اصول ایسا نہیں ہے جو آج یہاں نہیں دنیا کے کسی خطے میں، کسی قوم، کسی رنگ و نسل، کسی موسم میں آپ اس کا حکم جو ہے اسے
اس کے تحت عمل کریں تو فائدہ نہ ہو۔ دنیا میں آج بھی جن ممالک کی ترقی پر ہم مسلمان بات کرتے ہوئے اپنے آپ پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کی ترقی بھی جن اصولوں پر ہو رہی ہے وہ اصول ہیں جو 14 صدیاں پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ آج ہم اپنی نالائکیوں کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اعتراضات تو اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بات کرتے کہ وہ اصول آج ہم میں نہیں ہیں۔ جب تک وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہم وہ اختیار نہیں کریں گے تو یہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور لوگوں اور ممالک کے در ہوں گے اور ہم پھرتے رہیں گے، بام تضادات ہوتے رہیں گے۔ تو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں انصاف ہو، اور اس معاشرے کا انصاف ایسا ہو جو بلا تفریق و مساوات کے ساتھ ہو۔ پھر بات آتی ہے ہر فرد کے محرک ہونے کی، حرکت کرنے کی، جو جس قابل ہے، جو جتنا جانتا ہے، جتنی اہلیت رکھتا ہے، اس کے مطابق اپنے جو ہے وہ سروسز اپنے ملک اور قوم اور اپنے معاشرے میں دے۔ اور اگر ہم بام لڑتے اور جھگڑتے رہے اور اعتراضات اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے رہے تو یہ تلخیاں ہی ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم مزید خرابی کا سبب ہوتے رہیں گے۔ لیکن اس ساری موضوع کو دیکھ کر یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس وطن عزیز کی جو مستقبل ہے اس پر کوئی اعتراض ہے، ایسی نہیں سمجھ آتی، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے نام پر ملک بنا، لوگوں نے اسلام کے نام پر اس پر جانیں نچھاور کی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں گھوم کر آئیں تو صحیح العقیدہ جو اکثریت ہے وہ یہیں ملتی ہے۔ لوگ دین کے لیے، ہم کتنی کمزوری میں ہیں لیکن آج بھی مسلمان ممالک سے لوگ یا بچے جو ہیں وہ دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم حفاظت فرمائے اس ملک کی، اس کے مستقبل کی بات نہیں ہے، بات میرے اور آپ کے مستقبل کی ہے، بات میرے اور آپ کے اس مستقبل کی نہیں ہے جس کو ہم سورج کی روشنی میں دیکھتے ہیں یا اندھیروں میں لالٹینیں جلا کر یا لائٹیں جلا کر دیکھ رہے ہیں۔ بات اس مستقبل کی کر رہا ہوں جہاں یہ بجلی کام نہیں آئے گی، یہ لالٹینیں کام نہیں آئیں گی، وہاں کے اندھیرے کے لیے وہ نور چاہیے جس کا تسلسل قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، جو روز محشر تک امتحان ہے۔ بات اس کی کر رہا ہوں کہ دنیا ہے چلتی رہے گی، ہم اپنے ذہن میں یا اپنی سوچ میں تو اسے چلا رہے ہیں، لیکن میاں یہ دنیا چل رہی ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے، کہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام میں ہم اپنی اپنی حصے کی زندگی بسر کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا عقل ہے، وہ کون سی سمجھ ہے کہ اسی کی اینٹوں کو جوڑنے میں ہم دیواریں بناتے رہیں اور سمجھ نہ آئے کہ کب یہ دیواریں رہ گئیں اور ہمیں لحد میں اتار دیا گیا، اور وہ اندھیرا ہے جہاں یہاں کی روشنیاں نہیں چلیں گی۔ وہ نور ایمان ہوگا جس کی روشنی وہاں کام آئے گی، اور جب راہ کے دیکھنے کی بات آئے گی تو یہ آپ خود سوچیں کہ آج غلطی کا غلط کہنا یا گناہ کا گناہ کہنا محال ہو گیا ہے۔ کیا یہ مسلمان معاشرے ہیں؟ کیا اس طرح اسلام نے تعلیم دی ہے؟ حیرانگی اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ سود اتنا ہمارے اندر دھنس چکا ہے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم پاک سمجھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، جن ٹوپیوں اور جن کپڑوں کے ساتھ ہم سر ڈھانپتے ہیں، مساجد میں جن جائے نماز پر ہم سجدہ کرتے ہیں، ایک ایک تند جو ہے وہ سودی نظام سے بن رہا ہے۔ تو جب اس سارے کو ہم دیکھیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے معاشروں میں امن آئے؟ ہم اس اصول کو اختیار کر رہے ہیں جو ہمارے لیے اپنا ہم ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، جس سے سکھ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ یہ حقیقت سمجھ آئے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے مسلمان یا ایک دوسرے کو کافر کے زور لگانے پر ہماری ضد ہو، ہم ان حقائق کو دیکھیں اور اللہ کریم یہ سمجھ دے کہ بحث کسی کی طرف کرنے سے پہلے ہم اپنا حال دیکھیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم اپنا حال قرآن و سنت کے ساتھ رکھ کر اپنی مطابقت دیکھیں گے تو کسی کے پاس فرصت بچے گا وہ کسی دوسری کی طرف اشارہ، چونکہ ہم غلطی کو غلطی مان ہی نہیں رہے،
اور کفر کے ایک پہلو تو ہے نا کہ ظاہراً کسی نے انکار کیا، مزید دو باتیں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دو وہ موضوع ہیں جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے جن کی نزاکت کا ہمیں خیال نہیں رہتا. ایک یہ کہ ہے مسلمان، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نام مسلمان کہا ہے، ظاہراً جو ہے وہ عبادات کے پہلوؤں کے اختیار کرنے تک بھی بات، لیکن عقائد کے کسی ایک حصے کا مشکوک ہونا اسلام سے خارج کر دیتا. اور کتنا عام کہہ دیتے ہیں جی کس نے پلٹ کر دیکھا. تو کیا بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اس کی حقیقت اور حق ہونا کیا ہے. اسی طرح غلط کا غلط، حرام کا حرام سمجھ کر کھانا خطا اور گناہ ہے. حرام کو حلال سمجھ کر کھانا یہ پھر کفر. اور ہم اتنے سارے جو اپنے معمولات ہیں ان کے امور میں ہم کتنے دیکھتے ہیں یہ تو جی سارے کر رہے ہیں. تو میاں حرام کا حرام سمجھ کر کھانا خطا اور گناہ تو ہے، ایمان کے کچھ سلامتی کے سبب تو رہ جائیں گے. اور اگر اسی خطا اور گناہ میں رہے تو یہ ظلم بڑھتا 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 ایمان کو لے ڈوبنے کا سبب بنے گا. تو دوسری بات جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کی نشاندہی فرمائی، ایک تو یہ کہ جو غلطی کر رہے ہو غلطی کو غلطی جانو، اس غلطی کو حق مت کہو، یہ تجاوز ہے اسلام سے. دوسرا وہ فرماتے ہیں جیسے ابھی ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب بات اور اس موضوع پر جب گفتگو ہو رہی ہو تو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور جو اس رشتے کی نزاکت ہے اس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے ہم کہ اس شان کو بیان کر سکیں یا اس نزاکت کو جان سکیں. نادانستہ طور پر بھی کوئی پہلو گستاخی کا صادر ہو گیا اور اس میں جب بحث فرماتے ہیں، اور حضرت اس پر خصوصی حصہ جو جب بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ شائبہ سننے والے کو لگے نا کہ شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے تو یہ بات بھی تجاوز میں چلی جائے. اور اگر شان رسالت میں گستاخی ہو گئی پھر کون سی جگہ بچے گی. ایک گناہ کا گناہ، دوسرا دینی پہلوؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر جب ہم دینی موضوعات پر بحث کرتے ہیں اور خیال صادر کرتے ہیں یہ تجاوز ہو جاتا ہے. دنیا کے کسی معاملے میں ہم نہیں بات کرتے، کسی سائنس کی کسی ٹیکنالوجی پر بات نہیں کرتے، آج کی ایجادات کو چلانے پر بات نہیں کرتے، ڈھونڈتے ہیں کہ جو سمجھتا ہے اس سے سیکھیں یا وہ کر دے. تو دین پر کیوں کرتے؟ تو یہ وہ تجاوز ہیں یا وہ نزاکتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ورنہ جب بندہ اس راہ سے یا اس حد اور اس جگہ سے گزر گیا، فرمایا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طریق، نہ ان کو کوئی راہ دکھائیں گے، پھر یہ رستے ملنا محال ہو جائیں گے. جو حق ہیں جن پر چلنا جو ہے وہ اللہ کریم کی رضا کو پہنچاتا ہے، یہ معدوم ہو جائیں گے. اللہ کریم اس سے آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی انہیں راہ اور تو کو نہ رہے گی، پھر بھی چل تو رہے ہیں نا. اب دنیا میں گمراہی جو ہے گمراہی کو تو چل رہا ہے نا، لیکن یہ وہ رستہ ہے جسے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنہیں کوئی راہ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ یہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ تو وہ سزا ہے جس سے اللہ محفوظ رکھے کہ جو بدبختی ہے. تو جب اس غلطی اور اس خطا کی راہ پر مسلسل چلنا اور اس کی پیاس لگنا شروع ہو جائے تو پھر فرمایا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں بندہ اپنا کمال سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یا دنیا داری میں
میں اس طرح کے لوگوں سے میرا بڑا تعلق پیدا ہو گیا جو تجاوز دین سے ہے اس طرح کے لوگوں میں، اور اپنے سے مزید جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، بظاہر تو وہ دنیا دار اور بڑا بڑا حیثیتیں لگ رہے ہوتے ہیں، بندے کے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس طرح کی محافل ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کے ان شعبوں کے لوگوں سے تعلقات جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ راہ ہے جس کا مسافر چلتا ہوا مزید ڈوبنے کو جا رہا ہے۔ وہ اپنا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ سزا ہوتی ہے کہ اس کے پاس وہی راستہ رہ گیا اس کے اپنے اعمال کے سبب، اور جس کا اختتام جہنم ہے۔ اور کفر ایسی بدبختی ہے، فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح کہ اگر ایک صرف سر درد ہو تو بندہ سمجھتا ہے سارا نظام حیات جو ہے یہ الٹ گیا ہے، اور وہ کتنی دیر کے لیے ہوتی؟ ایک رات بیماری میں گزارنا محال ہے۔ تکلیف میں گزری ہوئی ایک رات کو سوچیں۔ ایک دفعہ اس تجربے سے میں گزرا تو ایسا لگتا تھا کہ ساری رات اس تکلیف میں تھا، سو نہیں سکا ایک پل بھی، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کیسے کتنا وقت ہے اس رات کا، کٹ ہی نہیں رہا، اور جو ساتھ سوئے تھے انہیں معلوم ہی نہیں کہ جی صبح کس وقت ہو گئی۔ تو سوچیں تو صحیح کہ یہ تنگی اور تکلیف ختم ہی نہ ہو، تو یہ کیسی بات ہے کہ ابدل آباد ہمیشہ۔ تو آج موقع ہے اس چیز کے سمجھنے کا، اس چیز کے ادراک کرنے کا۔ پھر ایک پہلو اور ضروری سمجھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام پر جب عمل پیرا ہونا شاید دنیا چھوڑ دینی، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام نہ کاروبار سے روک رہا ہے، نہ نوکری سے روک رہا ہے، نہ لین دین سے روک رہا ہے۔ وہ اسلوب اور وہ سلیقے سکھا رہا ہے جس سے ایک دوسرے کی بہتری کا بھی سبب بنتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق جو اچھائی کا ہے وہ بھی استوار ہوتا ہے، اور ضروریات ذاتی کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن اللہ کریم کی رضا بھی نصیب ہو رہی ہے۔ دنیا کو دین کے اصول کے تحت بسر کرنا قرب الہی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسلام دنیا تو منع نہیں، اسلام تو فرماتا ہے اپنی چادر سے پاؤں نہ پھیلاؤ۔ اب چادر کے لیے یہ نہیں ضروری کہ جی کوئی محنت نہ کرے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کریم نے دنیا پیدا فرمائی ہے، یہاں کی جنس اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہاں کی جو عنایت ہیں، جو چیزیں ہیں اللہ کریم کی پیدا فرمائی ہوئی ہیں، اور اللہ کریم نے ہر ایک کا حصہ اور رزق مقرر فرما دیا ہے۔ اصول و ضوابط وہ جو اسلام دے رہا ہے اس کے تحت محنت کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، اپنی اولاد کو اچھا پہنائیں، اپنی والدین کے لیے اچھی خدمات جو ہیں انہیں بام پہنچائیں، لیکن حلال اور حق ہو، جو اصول دیے ان کے تحت ہو۔ پھر اسی طرح دین کے سمجھنے میں جو دوسرا دھوکہ ہم کھاتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں کہ دین مولانا کے ذمہ ہے، جب جمعہ آئے گا، جب عید آئے گی، جب کوئی موقع آئے گا تو اس دن بات کر لیں گے یا سن لیں گے، ہمارے ذمہ نہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے، اور دین میں ایسا نہیں ہے کہ دین صرف علماء کے لیے۔ دین یا الناس سے شروع فرماتا ہے، اے اولاد آدم، پھر یا الذین آمنوا پر بات آتی ہے، اور جب یا الذین آمنوا پر بات آتی ہے پھر عامل الصالحات پر بات آتی ہے۔ اور عمل صالح کیسے ممکن ہے جب کوئی جانے نہیں کہ وہ عمل صالح اختیار کر لے گا؟ تو یہ دو غلط فہمیاں ہمیں یہ بھی دور کر لینی چاہیے، وگرنہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جو تجاوز ہے، جو کفر ہے، جو اس حد کی طرف چلے گئے اور جو بدبخت ہو گئے، وہ جس منزل کو جا رہے ہیں وہ ایسی غلط ہے کہ جہنم کی آگ ہے کہ جس نے چھوڑنا ہی نہیں اس کفر کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اللہ کریم کی شان ہے کہ جو اس کے مقابل خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، وہ اس کی صفت رحمانیہ سے وہ بھی مستفید ہو رہا ہے، چونکہ دنیا کو اللہ کریم نے دار الابتلاء بنایا ہے۔ یہ اس کی شان نہیں ہے کہ جو اس بات پر کہ جس کے لیے اس نے اسے موقع اور امتحان دیا ہے، مخالف گیا، اس کا رزق بند ہو جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ جتنا جس کو موقع دیا ہے اتنی اس دنیا کی ضروریات بھی بام اس کو اس کے حصے کی دے رہا ہے۔
لیکن یہ کب تک ہے؟ یہ جب تک ہے کہ جب تک یہ امتحان گاہ ہے، اور اللہ کریم پر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی اس کی شان ہے، اس کی اپنی قدرت ہے کہ یہ موقع اس نے دیا۔ ازل سے اللہ کریم کی ذات جانتی ہے کہ شیطان مردود ہونا ہے۔ ازل سے اللہ کریم کی ذات جانتی ہے کہ جس مخلوق کو پیدا فرما رہا ہوں، اس مخلوق کے کس بشر نے کس لمحے کیا سوچنا ہے اور کیا عمل کرنا ہے، کس نے کس رستے پر جانا ہے، یہ ازل سے اللہ کریم کی ذات جانتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو موقع دیا ہے۔ کوئی روز محشر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس موقع نہیں ہے یا میرے پاس حق جاننے کا موقع نہیں تھا۔ اپنی بدبختی ہے جو اس میں سے گزرتا چلے گا۔ اور ہم جب اپنی عمومی زندگی کو دیکھتے ہیں نا، اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس دنیا کا کیا؟ اپنی محنت مزدوریوں میں لگی ہیں، ایک چیز پوری ہوتی ہے دوسری کم ہو جاتی ہے، وہ پوری کرتے ہیں تو تیسری کم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز کی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ سہل ہوگی، دوسری مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک صبح و شام کی دوڑ ہے جس کے پیچھے لگ کر ہم اس زندگی کو پورا کر رہے ہیں، اس کی ضروریات میں سے گزر رہے ہیں۔ لینا وہی ہے جو اللہ کریم نے مقرر فرمایا، لیکن اپنے حال کو تو ہم دیکھیں کہ اس حال کی دنیا کے بدلے ہم اللہ کا تعلق چھوڑ رہے ہیں۔ جہاں ہمیشہ کی آسائش ہے اسے چھوڑ رہے ہیں، جہاں ہمیشہ کی سزائیں اس راہ کو جانے کو پورا زور لگا رہے ہیں۔ یہ کیسی عقل مندی ہے کہ یہاں کے دیکھ لیں کہ یہ جو وقت مخصوص بھی ہے اور انتہائی قلیل بھی ہے، چونکہ اسی وقت کو کسی کی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، زندگی جتنی بھی دیکھ لیں، اس زندگی کو ایک طرف رکھیں پیمانے پر، دوسری طرف اس پیمانے کو رکھیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اندازہ تو لگائیں کہ اس کا تقابلی جائزہ کیا بنے گا۔ یہ تو اشاریے بھی لگا کر زیرو لگاتے رہیں زندگی تمام ہو جائے گی، اس کا موازنہ ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ دوسری طرف زندگی نے ختم ہی نہیں ہونا۔ تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ یہ حق موجود ہے، اللہ کریم توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کے اعتراض سے نکلیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ قومی زندگی کی میں بات کر رہا تھا، ملکی امن کی بات کر رہا تھا، ملکی معیشت کی بات کر رہا تھا۔ کیسا معاشرہ ہے کہ بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہمارا اعتراض دوسروں پر ہے، بحیثیت قومی اور شہری حصے پر دیکھیں تو ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کرنا۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جو کچھ سوچ اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھگت کوئی دوسرا نہیں رہا، بھگت بھی ہم ہی رہے ہیں۔ اللہ کریم یہ توفیق دے۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہ اندھا پن ہے جو اسلامی احکامات پر عمل نہ کیا جائے، یہ وہ اندھا پن ہے کہ اپنی سزا کے سبب ہم خود ہی کر رہے ہیں اور پھر خود ہی بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے پر جو ہے وہ طنز بھی کر رہے ہیں اور اعتراض بھی کر رہے ہیں، اور اپنی سزا، اپنی خرابی، اپنی خرافات جو ہیں وہ ہمیں ہی پیش آ رہی ہیں اور ہم ہی مسکرا رہے ہیں اور ہم ہی طنز کر رہے ہیں۔ یہ اندھا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس اندھے پن سے نکلنے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے لیے اتباع چاہیے، اور اس اتباع کو خالص نیت درکار ہے جو یہ نتائج مرتب کرے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے حامی اور ناصر ہوں، اور ہمیں وہ حقیقت اور وہ ایمان کی چاشنی عطا فرمائیں جو ہمارے اعمال سے ظاہر ہو۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔